بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے جیسے 8 فروری کی تاریخ قریب آ رہی ہے، حکومت کی گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن کی تیاریاں بھی تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ 180 افراد تو صرف نظر بند کر دیے گئے ہیں کراچی میں ہی، اور باقی شہروں میں بھی اب کریک ڈاؤن تیز ہو رہا ہے۔ مختلف شہروں میں چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج کیا جائے، دھرنا دیا جائے۔ اب تو وزیر اعلیٰ سندھ بھی پیش ہیں، اور وہ کہتے ہیں کراچی کے حوالے سے کہ بڑی شاہراہوں پر دھرنوں اور احتجاج پر سختی کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ۔ ویسے پہلے آپ نے کون سی سختی نہیں کی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف کراچی میں ممکنہ احتجاج اور اہم شاہراہوں کو بلاک کرنے کا خدشہ، 180 افراد 30 روز کے لیے نظر بند ہو گئے ہیں۔ یہ کام ابھی سے شروع ہو گیا ہے، ابھی سے نظر بندی ہے۔ یعنی کون سا غیر قانونی کام ہونے لگا تھا؟ احتجاج کی کال تھی، کسی نے یہ دھرنے کا کہا بھی نہیں ہوا تھا، شٹ ڈاؤن کی اور ہڑتال کی اپیل تھی، تو ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ یعنی 4 سال ہو گئے ہیں اور حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ ابھی بھی احتجاج برداشت نہیں ہے۔ اوپر سے علیمہ صاحبہ کے بارے میں پہلے ہی خبریں دی جا رہی ہیں کہ جی ان کی بھی گرفتاری ہونی ہے، جس طرح آپ نے ایمان مزاری کی دیکھا، گرفتاری کا پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا۔ تو اب علیمہ صاحبہ کی باری نظر آ رہی ہے۔ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے کیس ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے خاتون کی، بزرگ خاتون ہیں، اور وہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہو رہے ہیں۔ جب ہماری عدالتوں میں اس طرح سے دہشت گردی کے مقدمات چلائے جا رہے ہوں گے تو اصل دہشت گردوں کو کون دیکھے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیے، کتنے وکیل آپ ان کے پیچھے لگائیں گے؟ ان کی پروسیکیوشن کیا ہوگی؟ جتنی اس وقت عدالتوں میں پیشیاں ہیں، زیادہ تر آپ کو پولیٹیکل لوگ نظر آئیں گے۔ میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے دہشت گرد ہیں 90% ان میں آپ کو سیاسی کارکن نظر آئیں گے کیس بھگتتے ہوئے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے اس وقت۔ تو پھر آپ بتائیے دہشت گردی کو کیا ہم نے کنٹرول کرنا ہے جب عدالتیں بھری پڑی ہیں پولیٹیکل کیسز سے؟ اب ایکسپریس نیوز کے مطابق علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک عدالت پیش ہوئے۔ علیمہ خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی اور کہا کہ علیمہ خان کے اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ جب تک ڈی فریز نہیں ہوں گے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا ملزمہ عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، نہ عدالت کو ہائی جیک کر سکتی ہے۔ عدالت نے مقدمے کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چلانے کے احکامات دے دیے۔ ملزمہ کا شروع دن سے رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ملزمہ عدالت پیش نہیں ہو رہی تو شناختی کارڈ یا بینک اکاؤنٹ کیسے ڈی فریز کیے جائیں؟ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ایس پی راول علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل تک عدالت میں پیش کریں۔ ملزمہ جب تک عدالت پیش نہیں ہوں گی بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ بلاک ہی رہیں گے۔ اور جناب عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیے اور مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ استغاثہ کے گواہان عدالت میں موجود تھے۔ مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ اب کیس بھی روزانہ کی بنیاد پر چلے گا۔ علیمہ خان کے خلاف درج مقدمے میں مجموعی طور پر 10 گواہان پر جرا مکمل ہو چکی۔ عدالت نے آج جرا کے لیے مزید گواہان کو طلب کر رکھا تھا۔ تو بہنیں بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، بھائی تو پہلے ہی جیل میں ہے اور بھائی کی اہلیہ بھی، وہ بھی جیل میں ہے، تو خاندان کا کوئی بندہ بچے نا جس پر مقدمے نہ ہوں۔ اس سے پہلے علیمہ صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو باری باری گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ سب چل رہا ہے۔ اوپر سے دہشت گردی کا خطرہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل، صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئٹہ میں ہفتے کو معطل ہونے والی موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ سروس اب تک بحال نہیں ہو سکی، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ موبائل فون ڈیٹا انٹرنیٹ کی معطلی سے کاروباری افراد اور طلباء سمیت ہر طرح کے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس بھی تیسرے روز معطل ہے، جبکہ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج تیسرے روز بھی روانہ نہ ہو سکی۔ ریلوے حکام کے مطابق چمن کے لیے پیسنجر ٹرین بھی آج روانہ نہیں ہوئی اور ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ پنجاب سے جانے والے بلوچستان کو راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں اور دفعہ 144 1 مہینے کے لیے پورے کے پورے صوبے میں نافذ کی گئی ہے۔ اب لاہور کی بات کریں تو یہاں تو بسنت کا راج ہے، بسنت کے اشتہارات ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ہر طرف اور ان کے والد کے ہر طرف، ہر اخبار میں آپ کو اشتہارات ملیں گے، بسنت بسنت بسنت۔ اب اس میں ایک طرف بڑی مشہوری کی جا رہی ہے بسنت کی، اور مریم صاحبہ کو پتہ نہیں کس نے کہا، کون ان کو لکھ کر دیتا ہے، انہوں نے جو پوسٹ کیا ایکس پر ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی انجوائے کریں لانگ ویکینڈ،
5 فروری کو بھی چھٹی ہے، پھر 6، 7، 8 بسنت کی ہے، 5 فروری کو یوم کشمیر ہے، کشمیر ڈے کی چھٹی ہے، اس کو بھی انجوائے کریں۔ اب ایک وزیر اعلیٰ کو اس طرح کہنا چاہیے بھائی کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائیں، اس کو کشمیریوں کے لیے یاد کریں، ان کی جدوجہد کے لیے یاد کریں، 5 فروری کا دن اس لیے ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ اب آپ انجوائے کریں، اس میں آپ ریلیکس کریں، چھٹیاں منائیں، اور لیجر جس طرح ہوتا ہے نا کہ ذرا سکون کریں، پرسکون، اور ایسے مزے کریں اس میں۔ تو اس لیے آپ کو لانگ ویکینڈ دے دیا ہے، چھٹیاں دے دی ہیں، یہ مریم صاحبہ نے لکھا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ جب سوچ ہوگی تو کیا بنے گا؟ اس پر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کو بطور وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چلیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، اگر آپ نے پھر بھی بسنت منانی ہی ہے تو کشمیر ڈے کو اتنا ساتھ جوڑتے ہیں کہ جی ہاں جی کشمیر ڈے پہ بھی آپ بس انجوائے کریں، ریلیکس کریں، یا آپ کے مزے کے لیے ہم نے آپ کو چھٹیاں دے دی ہیں۔ کشمیریوں کو یاد کرنے کے لیے چھٹیاں دی ہیں یا مزے کرنے کے لیے دی ہیں؟ بسنت تک رہتے تو چلو ٹھیک تھا۔ اب بسنت کے حوالے سے جی محکمہ داخلہ پنجاب نے ایئرپورٹ کے علاقوں میں پتنگ بازی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئرپورٹ کے ارد گرد خبردار کس نے پتنگ بازی کی۔ یہ فیصلہ ہوا بازی کے بلا روٹ آپریشن کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیفٹی راڈ آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور بغیر حفاظتی راڈ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈ ہر صورت آپ نے لگانے ہیں۔ صدر ڈویژن SHO نے کہا ہے کہ جی ہم خود بھی نصب کر رہے ہیں حفاظتی راڈ، اور موٹر سائیکل کے آگے اس کے بغیر کوئی نہیں نکلے، کیونکہ ابھی بھی واقعات ہو رہے ہیں گردنوں پر ڈور پھرنے کے۔ ابھی تو بسنت شروع نہیں ہوئی، تو ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ جب شروع ہوگی اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے مہینوں تک یہ ڈور لٹکتی رہے گی تو خطرات رہیں گے۔ لہٰذا پلیز خدا را حفاظتی اقدامات ضرور کریں، اور راڈ کے بغیر کوئی بھی شخص موٹر سائیکل لے کر باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی کی آخرکار ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں شہباز شریف نے یقین دہانی کرا دی ہے جی کہ آپ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ارب روپیہ جو دینا ہے خیبر پختونخوا کے لیے، عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، وہ ہم دیں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں عمران خان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی، سہیل آفریدی نے بتایا ہے، اور کہا کہ اور بہنوں کی ملاقات سے متعلق بھی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ بدمزگی ہو جانی تھی کہ شہباز شریف نے پھر کہہ دینا تھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو شاید پہلے یہ پیغام دے دیے ہوں گے کہ اس قسم کی بات نہ کیجیے گا۔ اور اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے 2600 ارب روپے رکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے قبائلی اضلاع کے رکے ہوئے 26 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وادی تیرا، کرم اور باجوڑ کے جو لوگ اب یہ 2600 ارب روپے ہیں اس کی اجازت دی ہے، یہ مس پرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا 4 ارب روپے کی رقم کچھ بھی نہیں، اگر آپ 4 ارب روپے کو ان علاقوں کے عوام کی قربانی سے جوڑیں گے تو پھر آپ عوام کی قربانیوں سے انحراف کریں گے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی PTI یا بہنوں سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، سیاسی معاملات پر بات نہیں ہوئی، اور صرف عوام کا مقدمہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی جی آپ کے پیسے 2600 روپے ہم ریلیز کر دیں گے۔ اب دیکھیں کب کرتے ہیں، قسط وار کریں گے ظاہر ہے، اور کتنے عرصے میں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی MPO 3 کے تحت گرفتاریاں سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہیں، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی تعداد میں لوگ گرفتار پہلے یعنی حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ یہ تصویر بھی خوب ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا افتتاح کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بریفنگ کے دوران ویڈیو بناتی رہیں، وہ خود اپنے کیمرے سے ویڈیو بنا رہی تھی، اور 5 کیمرامین ارد گرد نظر آ رہے ہیں، 5 کیمرامین، یعنی اس کا مطلب مریم نواز جہاں جاتی ہیں 5 کیمرامین ہوتے ہیں۔ بھئی 1-2 ہی کافی ہیں، لیکن یہاں 5 ہوتے ہیں۔ اب دور ہے ویسے ہی لوگ خود سے ویڈیو بنا کر وائرل کر لیتے ہیں، لیکن وہ 5 ہیں، اور ہر ایک کے کیمرے کا رخ ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف ہے، باقی ادھر کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑیں۔ تو 5 اس میں کیمرامین نظر آ رہے ہیں، اندازہ لگائیے کیا یہ جہاں جاتی ہیں اتنے ہی کیمرامین ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ویسے دلچسپ ہے کہ میڈیا کا بڑا رول ہے جی، میڈیا کوریج زبردست ہونی چاہیے۔ اخبارات میں اشتہار کب سے آ رہے ہیں، صرف لاہور میں بسنت ہونی ہے، اور اشتہارات پورے ملک میں جا رہے ہوں گے اور سب کو دکھایا جا رہا ہوگا، اور اشتہار بازی خوب ہے۔ جبکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے اتنی محفوظ بنا لی بسنت، تو باقی شہروں کا کیا قصور ہے، ادھر بھی آپ اجازت دے دیں، وہ لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ بسنت کا تہوار کسی حادثے کے بغیر گزر جائے، اور میری یہ بھی اپیل ہے کہ حفاظت خود کرنی ہے آپ نے، اور جنہوں نے بسنت منانی ہے ان سے بھی اپیل ہے کہ پلیز بڑے دھیان سے جو کہا جا رہا ہے، جس طرح کا دھاگا اور جو بھی ہے اسی کو استعمال کریں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ اب یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جن دھاگوں کو پرمٹ کیا گیا ہے اس سے گردن نہیں کٹ سکتی، زخم تو آتا ہے، وہ تو پھر تو یہ بھی جاتی ہے، وہ تو دھاگا بھی ہو تو وہ بھی اس طرح جا رہا ہو تیزی سے، وہ بھی آپ کو زخم دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے بسنت منانی ہے تو بہت 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 احتیاط کے ساتھ منائیں۔ اللہ حافظ۔